مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔ میں جب مدرسے میں ایڈمیشن ہوا نا میرا، اور کچھ ہم کتابیں پڑھ لیے تو لوگوں کا رابطہ ہوا مجھ سے، فون پہ لوگوں کی کالز آتی تھی، مسائل بتاتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے ایک لڑکی کی کال آئی جس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی، وہ دین کی طرف آ گئی۔ اس نے ایک دو مسئلے پوچھے ہوں گے، میں نے بتائے، لیکن اس نے ایک اپنی کارگزاری سنائی۔ اس نے کہا کہ مفتی صاحب میں اتنی بدتمیز بن گئی تھی فلمی میگزین پڑھ پڑھ کے کہ میں اپنی ماں سے تمیز سے بات نہیں کرتی، کیونکہ میرے گھر میں فلمی میگزین آتا تھا۔ میں نے کہا کیسے بدتمیزی؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک فلمی ایکٹر کی کارگزاری سنی، فلمی اداکاراؤں کی، اس میں وہ بھی ہوتے ہیں نا حالات، کہ آپ کو کیا پسند ہے، خربوزہ شوق سے کھاتی ہیں یا آپ تربوز آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ وہ جن لوگوں کو ان سے محبت ہوتی ہے وہ ان کے ان حالات میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں۔ ظاہر انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ پھر ہر ایک چیز اس سے، ایک فطرت ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں وہ کیا کرتا ہے، کھاتا کیا ہے، کتنے آم کھاتا ہے، کتنے خربوزے کھاتا ہے۔ تو کہہ رہی میں اس کی کوئی ایکٹر تھی اس زمانے کی بڑی مشہور، تو وہ میں اس کے حالات پڑھتی تھی، تو اس میں اس نے اپنے حالات بتایا، میں یوں ہوں میں یوں ہوں۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ میں کسی کو لفٹ نہیں کراتی، میں اپنی پرائیویٹ زندگی خود گزارتی ہوں، اس میں کوئی رشتہ دار ہو، دوست ہو، کوئی میرے ساتھ یعنی کوئی بھی، یعنی خلاصہ اس کا یہ میں کسی سے تمیز سے بات، اب میں اس کو وہ اتنے لپیت الفاظ میں بولوں، یعنی اس کا حاصل یہ تھا کہ میں کسی سے تمیز سے بات نہیں کرتی، یعنی بڑوں سے، کہ میرے بڑے بھی میری پرائیویسی میں، میری ذاتی زندگی میں ان کو مداخلت کی اجازت نہیں۔ اب جب یہ ایک نوعمر لڑکی یہ چیز پڑھے گی تو وہ باپ اور بڑے بھائیوں اور بڑی بہنوں سے باغی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حالانکہ اس عمر میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آوارہ نہ بنے، بلکہ بڑوں کی کسٹڈی اور بڑوں کے کنٹرول میں رہے تاکہ ماحول اس کو خراب نہ کرے۔ یتیم بچے کے جو اتنے فضائل ہیں اسی وجہ سے بھی تو ہیں کہ اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، حالانکہ ویسے تو وہ ٹھیک ٹھاک ہے، سرپرست نہ ہونے کی وجہ سے اس کے بگڑنے کا چانس زیادہ ہے۔ اب وہ اداکارہ نے جو انٹرویو ریکارڈ کروایا اس نے تو کروا دیا، لیکن یہ جو بچی تھی اس نے تو مجھ سے رابطہ کر کے اپنی کارگزاری سنائی کہ مجھے تباہ کرنے والا کون تھا، وہ میگزین۔ پھر یہ مدرسہ البنات میں گئی ہے نا، لڑکیوں کے مدرسے میں، وہاں اس کو پتا چلا کہ ابا اماں سے کیسے بات کرنی چاہیے۔ تو اس نے وہاں کیا سیکھا ان فلمی میگزین سے کہ میری پرسنل لائف ہے، میں اپنی لائف جیسے چاہوں گزاروں، کسی کو میری لائف میں ٹانگ اڑانے کی، دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے۔ اب ماں باپ نے میگزین لگوایا ہوا ہے، بچی پڑھ رہی ہے، ماں باپ، کوئی اس میں ایسا جملہ نہیں ہوتا جو غلط ہو، کہیں اس میں یہ نہیں لکھا کہ میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو ماحول دیا جاتا ہے نا، جس قسم کی ڈائلاگ ہوتے ہیں، اس سے لازمی یہ ذہن خود بخود بن رہا ہوتا ہے۔ بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ بیٹا تمہارا تجربہ کم ہے، تم اپنے اتنے خیر خواہ نہیں ہو جتنے تمہارے والدین تمہارے خیر خواہ۔ یہ بھائی اور بہن، یہ جو رشتے ہیں یہ بڑے قیمتی رشتے ہوتے ہیں، یہ ہر وقت تمہارے کام آتے ہیں، ان سے ہمیشہ بنا کے رکھنا، کوئی کام ان کے مشورے کے بغیر نہ کرنا۔ بچوں کو تو یہ سکھانا چاہیے نا، ان سے ادب سے بات کرنا، ان کا تم پر احسان ہے، لہذا ان سے کبھی ظلم زیادتی ہو جائے تو برداشت کر لینا، یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ سکھانا چاہیے نا۔ کیا ہو گیا بھائی، سکھا کیا رہے ہیں؟ کسی کو اپنی ذاتی زندگی میں مداخلت کی اجازت، پر ٹھیک ہے محلے پڑوس والوں کو نہ دو، لیکن باپ اور ماں سے زیادہ کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ وہ پاگل ہے، انہوں نے پیدا کیا تمہیں اور کھلا پلا کے تمہیں اتنا بڑا کر دیا، اس لیے کیا کہ تم جب پرس اٹھاؤ، منہ اٹھا کے گھر سے باہر نکل رہی ہو، بتانا بھی تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ تو وہ باپ رکھے گا ایسی بیٹی کو گھر میں؟ بولو نا بھائی، وہ باپ نہیں ہے، پھر وہ کہے گا میں خانسامہ ہوں، جس نے تمہیں گھر پرووائڈ کیا ہوا ہے تمہاری خدمت کے لیے، کہے گا پتلی گلی سے نکلو، یہاں سے دفع ہو، یہاں سے لڑائیاں ہوں گی، گھر میں جھگڑے ہوں گے، ڈپریشن کے مریض بنیں گے لوگ۔ تو مجھے اندازہ ہوا، دیکھو ایک اداکارہ کا ایک ڈائلاگ، ایک جملہ، اس نے ایک لڑکی کو کس قدر بدتمیز بنا دیا۔ اپنے ماں باپ کا، اس کے ماں باپ اس سے پریشان تھے، لیکن الحمدللہ وہ لڑکیوں کے مدرسے میں عالمہ بننے کے لیے اس نے ایڈمیشن لیا اور اللہ نے اس کی حالت کو، بولو بھائی، چینج کر دی۔ ایسے سینکڑوں بچیاں بگڑ چکی ہیں، سینکڑوں گھر تباہ ہو چکے ہیں، ہمارے پاس رپورٹیں نہیں ہوتی،
لیکن ڈرامے اور فلمیں لاشعوری طور پر گھروں کو جوڑنے کے بجائے توڑ رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔